ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم اور آپ ایک مقابلے میں بلائے گئے ہیں جس مقابلے کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ یہ زندگی بھی کسی مقابلے سے کم نہیں ہے۔ یہاں بھی ہم مختلف جنگیں لڑ رہے ہوتے ہیں اور اس مقابلے میں ہم ہارنا افورڈ نہیں کر سکتے، ہم اس میں ہار نہیں مان سکتے۔ لیکن میں ایک چیز جو ریئلائز کی ہے جو میں نے کہ اس زندگی میں بہت سے لوگ بہت جلدی ہار مان جاتے ہیں، وہ بہت جلدی گیو اپ کر جاتے ہیں۔ انفیکٹ اس کووڈ کے ٹائم میں، کرونا وائرس کے ٹائم میں بہت سے لوگ جو کام وہ کر سکتے تھے، وہ سروائیو کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ہینڈز اپ کر دیے، ان لوگوں نے وہ کام چھوڑ دیے اور مایوس ہو کر ڈپریس ہو کر بیٹھ گئے۔ ایک بہت زبردست آتھر ہے، ایک رائٹر ہے یو کے میں، رابن فرسٹ، وہ ایک یو کے کی میگزین میں لکھتے ہیں، پولیٹیکل انالائزز بہت زبردست دیتے ہیں اور مسلمانوں کے حق میں بڑا لکھتے ہیں اور ویسٹ کے اگین بہت لکھتے ہیں۔ تو وہ ایک واقعہ سناتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جب افغانستان میں امریکن گئے تو میں وہاں وار کو رپورٹ کر رہا تھا، تو افغانی کو شدید نفرت تھی امریکن سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب وار کو رپورٹ کر رہا تھا تو میں غلطی سے ان افغانیوں کے ہاتھ لگ گیا، تو انہوں نے مجھے پکڑ لیا۔ تو میں یہی سمجھ رہا تھا کہ بس اب میری زندگی کا اینڈ ہے، اب میں نہیں بچ سکوں گا یہاں سے۔ تو انہوں نے مجھے پکڑ کے وہ ایک جگہ پر لے گئے، تو وہاں مجھے ایک چیز یاد آئی، کیونکہ میں لبنان میں بھی رہا تھا، میں نے وہاں بھی وار کو رپورٹ کیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک چیز لبنانیوں کی یاد آئی کہ انہوں نے کہا تھا کہ زندگی میں آپ جب بھی کسی معاملے میں اسٹک ہو جاؤ، آپ جب بھی کہیں پھنس جاؤ تو ہاتھ پیر مارنے نہیں چھوڑنے، آپ اپنی طرف سے کوشش کرتے رہو، آپ کو کچھ نہ کچھ نتیجہ مل جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب مجھے وہ بات ان کی یاد آئی تو میں نے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے۔ وہاں کچھ مٹی پڑی تھی، پتھر پڑے تھے، میں نے اٹھا کر وہ مٹی پتھر ان افغانیوں کو مارے، تو ایک بزرگ آئے، وہ مجھے لے کر وہاں سے چلے گئے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اگر میں تب ہاتھ پاؤں نہ مارتا، اگر میں تب کوشش نہ کرتا، اسٹرگل نہ کرتا، تو شاید میں آج زندہ نہ ہوتا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق اپنی زندگی میں بھی لینے کی ضرورت ہے کہ زندگی میں کم از کم یار کوشش کرتے رہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں 1% چینج لاتے رہو، بالکل اپنی زندگی کو ایک جگہ پہ ٹھہرا نہ دو، آپ کوشش کرتے رہو، تبدیلی لاتے رہو۔ اگر 1% بھی تبدیلی آپ اپنے آپ میں لا رہے ہو تو وقت گزرنے کے ساتھ وہ بہت بڑا فرق بن جاتا ہے۔ اگر تھوڑی سی بھی تبدیلی آپ اپنی زندگی میں لا رہے ہو تو آپ نے وہ تبدیلی لانی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 1% چینجنگ بھی وہی لاتا ہے اپنی زندگی میں جس کو اپنے رب پہ یقین ہوتا ہے، جس کو اپنے اللہ پہ یقین ہوتا ہے کہ ہاں اگر میں یہ کوشش کر رہا ہوں، اگر میں یہ تبدیلی لانے کی کوشش کر رہا ہوں تو اس کا صلہ مجھے اللہ کی ذات دے گی۔ آپ زندگی میں جب بھی کہیں کسی مسئلے میں اسٹک ہو جاؤ تو آپ اللہ پہ پورا یقین رکھو اور کوشش کرتے رہو۔ آپ مایوس ہونا، ڈپریس ہونا یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ اگر آپ اللہ کے راستے پہ چل پڑے ہو تو پھر دوڑو، بہت تیز دوڑو، اگر دوڑ نہیں سکتے تو تیز چلو، اگر تیز چل نہیں سکتے تو آہستہ چلو، اگر آہستہ بھی نہیں چل سکتے تو خود کو گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اس راستے پر، لیکن اس راستے سے واپس مڑنا نہیں ہے۔ یہی طریقہ ہمیں، یہی میتھڈ ہمیں اپنی زندگی میں بھی اپلائی کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے کوئی خواب دیکھ لیا ہے، آپ کوئی منزل حاصل کرنے کی کوشش میں نکل پڑے ہو تو اس منزل کی طرف دوڑنا چاہیے ہمیں۔ اگر دوڑ نہیں سکتے تو وہاں چلنا چاہیے، اگر چل بھی نہیں سکتے تو کم از کم 1% چینجنگ لاتے ہوئے اس منظر کی طرف بڑھنا چاہیے، اس راستے کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے مایوس ہو کر، ڈپریس ہو کر۔ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کوشش کرو اور سچی نیت کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ کوشش کرو اور نتیجے اس رب پہ چھوڑ دو۔ یقیناً وہ رب آپ کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، وہ آپ کی محنت کو رائیگاں نہیں جانے دے گا۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے، آپ کی نیت میں کتنا خلوص ہے اور آپ کی کوشش کتنی سچی ہے۔ آپ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے یا بس ٹوٹل پورا کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہو، یا سچی نیت کے ساتھ، سچے جذبے کے ساتھ اس راستے پہ اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہو۔